بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے یعنی شروع ہوتا ہے تو پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، تو فرمایا اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے، ریا سے پاک ہو کر، ریاکاری نہیں تھی اس میں، تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے نماز تراویح پڑھی یعنی رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ایمان اور ثواب کی نیت سے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا یعنی اس کو زندہ کیا اور ساری رات وہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا ایمان اور ثواب کی نیت سے، تو حضور نے فرمایا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تقریر فرماتے تھے نا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ انس بن مالک نے 10 سال ظاہر ہے حضور کی خدمت کی، تو کہتے ہیں میں نے حضور کا کوئی کم ہی ایسا خطبہ سنا ہوگا جس میں حضور نے تقریر سے پہلے یہ نہیں فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، فرمایا اس کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ کلمہ، بہت کم ایسا کوئی خطبہ ہوگا جس خطبے کے شروع میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ امانت وہ حکمرانوں کے پاس ہو، وہ مولویوں کے پاس ہو، حافظوں کے پاس ہو، وہ قاریوں کے پاس ہو، وہ محدثین کے پاس ہو، وہ صوفیوں کے پاس ہو، وہ غوثوں کے پاس ہو، وہ عوام کے پاس ہو، وہ باپ کے پاس ہو، وہ ماں کے پاس ہو، جس کے پاس بھی جو امانت ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ صرف حکمران اس سے مراد ہے۔ ہاں، جو امانت اللہ نے، حضور نے فرمایا یہ بچے تمہارے لیے امانت ہے،
چھوٹی عید کے خطبے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اولاد جو ہے تمہاری امانت ہے تمہارے پاس. کیا مطلب؟ دین کی طرف لگانا. کل اس امانت کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا تو ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور فرمایا جو وعدے کا پاسداری نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں. انجاب حضور کا خطبہ کیسے ہوتا؟ آگے ذرا تھوڑی سی میں تاکہ وضاحت اور کر دوں. عن جابر ابن عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتدت غضبہ کانہ منذر جیش یقول سبحکم ومساکم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے، حضور تقریر فرماتے، تو حضور کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی. تقریر تو وہ ہوتی ہے. پھر اور کیا ہوتا؟ وعلا صوتہ، حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتی. واشتدت غضبہ، حضور کا جاہ و جلال اس کے اندر اور اضافہ ہو جاتا. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ جو لشکر صبح حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے. ایسی تقریریں جس سے قوم جو ہے وہ پہلی بھیڑ ہے تو اور اس کو بھیڑ بنا دیا جائے. او جی مولانا اسلام تو بڑے امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا ہومن امام الانبیاء، ہومن محبوب رحمت للعالمین، خیمہ افلاق کا استادہ جنہاں دے نام نال کھڑا ہے تے او تقریر فرمان تے انہاں دی مبارک اکھاں سر. مولانا تھوڑی امن سے بات کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہو جنہاں دین دیتا انہاں دیاں تے اکھاں سرخ ہو جاندیاں تھا. انہاں دی مبارک اکھاں دا تو کوئی قیمت ہی کوئی نہیں نا. وعلا صوتہ، حضور کی آواز پہلے سے زیادہ بلند ہو جاتی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آواز میں اللہ نے یہ معجزہ رکھا ہے کہ جس طرح قریب والے کو حضور کی مبارک آواز سنائی دیتی، اس طرح 1,24,000 میں سے جو آخری صحابی بیٹھے تھے نا عرفہ کے میدان میں، جس طرح قریب بیٹھے صدیق اکبر کو آواز آ رہی تھی، اسی طرح آخری صحابی کو بھی ایسے آواز آ رہی تھی. تو میرے آقا و مولا کی مزید آواز بلند ہو جاتی. وعلا صوتہ، اور واشتدت غضبہ، اور حضور کے جاہ و جلال میں اور سختی آ جاتی. قوم کو یہ مزاج بتایا ہوتا نا کہ حضور ایسے خطاب فرمایا کرتے جی، تو پھر قوم ہماری ناموس رسالت کے مسئلے کو بھی سمجھ جاتی، پھر حضور کی عظمت کو بھی سمجھ جاتی قوم، اور پھر رسول اللہ کی ختم نبوت کے مسئلے کو ایسے سمجھ جاتی کہ ایسے تلوار بھی کھڑی ہو حضرت حبیب بن زید کے سر پر، مسلمہ خود اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ بتاؤ میں کون ہوں. فرمایا تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہی ہے. تو کون ہے؟ کیا باتیں کرتا ہے؟ تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ ہی ہے. تو کون ہے؟ ایسے جاہ و جلال سے تقریریں ہوتی نا ختم نبوت پر. تو پھر حضور ظاہر بات ہے حضور وضو کے بھی مسائل بتاتے، تو حضور کا اس وقت بھی انداز پھر. عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضور نے، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور نے شعبان کے آخری دن یہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. تو اس خطبے کا انداز بھی تو یہی ہوگا نا، قد اظلکم شہر عظیم، ہاں جی شہر مبارک. اس طرح ہی حضور نے فرمایا ہوگا نا تمہارے پاس بھائی بڑا عظیم مہینہ آنے والا ہے، بڑی برکت والا مہینہ آنے والا ہے، اور ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. حضور نے فرمایا اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا، اور رات جو ہے نماز تراویح پڑھنا یہ میری سنت ہے. مولوی تو امام محمد بن حنبل ہے، مولوی تو امام محمد بن حنبل ہے. 3 بادشاہاں نال ٹکر لئی جنہاں، ہاں جی واسق نال بھی، معتصم نال بھی تے مامون نال بھی. 3 بادشاہاں دا دور گزرا. امام صاحب نو مار دیا انہوں نے، کوڑے مارے. تے امام صاحب نو انہیں بیڑیاں پوا کے، معتصم کیسی یہ اٹھتے سوار کر کے میرے کو لے آؤ. ایک ہو سکتا ہے بادشاہ دا آرڈر ہوئے تے مننے نہیں، انہوں بیڑیاں پاؤ. تے بیڑیاں پا کے انہوں اٹھتے سوار کر کے لے آنا ہے. تے انہیں آرڈر کیتا، اٹھتے سوار ہون لگے بھی امام محمد بن حنبل دی مدد نہیں کرنی.
تے اتارن لگیا بھی مدد نہیں کرنی تے بیڑیاں پئیاں ہون تے کئی واری ڈھاندے سن امام احمد بن حنبل اٹھ تے بہن لگیاں تے اترن والے بھی تے بادشاہ کہندا سی دسو قرآن مخلوق ہے کہ نہیں؟ فرمایا قرآن مخلوق نہیں ہے۔ پھر جلاد کھڑے ہوندے سن لین وچ تے ہر جلاد نو سی بھئی صرف 2 کوڑے مارنے تاکہ مٹھا کوڑا امام صاحب نو لگے، تازہ دم ہر جلاد ہٹ کے 2 ہٹ جا بھئی نواں آوے 2 کوڑے مارے، نواں آوے تے 2 کوڑے مارے تے جدوں بھی امام صاحب نو کوڑا مار کے وہ فارغ ہوندے سن آپ فرماندے سن الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ پھر امام صاحب اپنے شاگرداں نو تے عوام نو تسلی دین واسطے جدوں آپ نو کوڑے لا کے وہ فارغ ہوندے سن نا، جدوں وقفہ ملدا سی آپ فرماندے سن کلن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ومولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ فرمایا میرے حبیب تسی اعلان کرو ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی جب تک میرے اللہ نے وہ میرے لیے لکھ نہیں دی ہے۔ بندے کو مصیبت ہرگز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو میرے رب نے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ اسی پر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ اے امام صاحب پھر ایت پڑھ دے سن۔ پھر معتصم جڑا سی نا، معتصم امام صاحب دے کان نے چاہ کے انہیں کیا جی میں ہارون پتر سی نا ہارون رشید معتصم دا، وہ کہندا سی جی میں نو ہارون پیارا ہے نا، تسی اتنے بڑے عالم ہو مسلمانوں دے، میں نو ایویں تسی پیارے ہو، ایک واری کم از کم کہہ تے دیو نا کہ میں قرآن مخلوق ہے، ایک باری تے کہہ دیو، میں کوڑے توڑے بند کرا دیاں گا۔ آپ نے فرمایا تو بادشاہ اپنی جائیے، تو قرآن حدیث تو کوئی دلیل لیا، اینج میں تیری کیویں گل؟ انہیں کہا پھر مارو، میں پھر مارو۔ 80 کوڑے امام صاحب فرماندے میں نو یہ وجہ لگے جی ہاتھی نو بھی لگ دے تے چیخ اٹھدا۔ 80 کوڑے امام احمد بن حنبل کھا دے تے پھر آپ دعا فرماندے ہوندے سن رحم اللہ ابو الحیثم غفر اللہ علی ابو الحیثم، یا اللہ ابو الحیثم نو بخش دیویں، یا اللہ ابو الحیثم تے رحم کری۔ آپ دے بیٹے عبداللہ کہن لگے حضور پتر میں تہاڈا دعاواں کدے واسطے کرنے ہو دیہڑی راتی؟ فرماؤ پترا یہ بغداد دا بڑا وڈا ڈاکو سی، لوہار ذات دا لوہار ہے تے ڈاکو بڑا وڈا ہے۔ جدو میں نو کوڑے مارن لے جا رہے سن نا ایک موقع ہوتے تے اگو آ گیا کہن لگا حضور میں چوری دی خاطر 18,000 کوڑے کھا دین، چند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دے ہو۔ ہاں چند کوڑے کھا کے حق نہ چھوڑ دینا، کہندے اس دی گل میں نو کھڑا کر گئی، اس دی گل میں نو کھڑا کر گئی۔ آج صدیاں بعد جمعے دے ٹائم ابو الحیثم دا ذکر ہویا کہ نہ ہویا؟ تے گل تا انجے جس دی گل امام فرمایا جی چند کوڑے کھا کے میں 18,000 کھا دین چوری نہیں چھوڑی، تے تسی چند کوڑے کھا کے تے حق نہ چھوڑ دینا۔ امام صاحب اپنے پتر نو کہندے سن اس دی گل میں نو استقامت دے گئی سی کہ یارا جے چوریاں دی خاطر لوگ کوڑے کھاون تے حق دی خاطر اسی نہیں کھا سکتے۔ اے وجہ دین تو پھر اسی اے تے پھر امام محمد بن حنبل ہی ہے نا۔ 3 بادشاہاں نال ٹکر رہی آپ دی، 3 بادشاہاں نال۔ جدو متوکل دا دور آیا نا، متوکل دا انہوں پھر قدر آ گئی امام صاحب دی۔ 7.5 لاکھ حدیثاں یاد سن امام احمد بن حنبل نو، تے 7.5 لاکھ حدیثاں جس نو یاد ہون تے اٹھ تے بن کے کوڑے مارے جا رہے ہون تے بازار وچ مارے جا رہے ہون تے تماشائی کھڑے ہو جان تے جدو کوڑے مار کے فارغ ہون تے امام احمد بن حنبل خود فرماندے سن اٹھ تے بدے ہویاں، فرماندے سن او جیڑا جاندا ہو تے جاندا میں احمد بن حنبل ہاں، جیڑا نہیں جاندا او جان لوے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ تے بادشاہ یہ کہندا ہے کہ قرآن مخلوق ہے تے میں اٹھ تے بدے ہوئے اعلان کر رہا کہ بادشاہ غلط کہندا ہے۔ ہن کنے کوڑے کھاڑے مسیتاں واسطے، کنے کوڑے کھانے تے تراویحاں واسطے، کنے کوڑے کھانے کیوں جی؟ ہن تے گل کوئی نہیں کردا۔ اج میں تے پہلے ہی کہندا ہوندا سی، میں تے ادوں بھی کہندا سی، لوگ ساڈے مذاق اڑاندے سن کہ اے سپیکراں تک گل نہیں رہنی، گل بڑی اگے چلی جانی۔ اے ساڈی قوم ساڈا مذاق اس ویلے اڑاندی سی جی اے مولوی ایویں جذباتی گلاں کرنا، تے میں کہندا سی سپیکراں تک یہ گل نہیں رہنی۔ گل ہاں جی گل صدیق اکبر پہلے دن فرما دیتی سی، کیوں جی جدو حضرت عمر نے کہا سی نا کہ بابا تالف الناس وارفق بہم، کہ جناب اے زکات نہیں نہ دیندے، باقی تو کلمہ بھی پڑھ دین، روزے بھی رکھ دین، حج بھی کر دین، بابا سارے کام کر دین، نمازاں پڑھ دین، تسی کم از کم تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھو، انہاں نال بھی لڑنا ہے تسی۔ اے گل جدو حضرت عمر کی تھی فرمایا عمر یہ کیا بات کر رہا ہے تو؟
لو منعونی قالا لجاہدتہم، فرمایا زکوٰۃ تو بڑا آگے کا مسئلہ ہے۔ جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا زکوٰۃ کا، اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کر آئے۔ اب تو کسی کے پاس کوئی دلیل بھی ایسی نہیں ہے تو مسجدیں بند ہو گئی۔ صدیق اکبر دیکھ رہے تھے اگر آج میں نے تھوڑی سی ڈھیل دی نا تو قیامت تک لوگوں نے میرے عمل کو دلیل بنا کر اسلام کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ اب تو کسی کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں، تو ایسے ایسی جناب ٹی ویوں پر بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کر رہے۔ صدیق اکبر فرمایا نا ینقص الدین وانا حی قد تم الوحی، فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی کر سکتا ہے؟ حضور ہمیں مکمل دین دے کر گئے۔ بات تو اتنی ہے، اس کے اندر اور تو کوئی نہیں، یہ میرے سپرد تو دین نہیں ہے۔ کیوں جی؟ دین کا وارث تو وہ خود مالک ہے، اس نے دین دیا، دین کے رسول اللہ میں دین دے کر گئے۔ پھر ہمارے بزرگوں نے، متوکل نے پھر 1 لاکھ روپے بھیجا کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ کیوں جی؟ بڑا ظلم ہوا آپ کے ساتھ، 3 بادشاہوں نے ظلم کیے، حضور یہ میں آپ کا قائل ہوں، میں آپ کے بڑا قدردان ہوں، آپ کے ساتھ بڑا ہی ظلم ہوا، یہ 1 لاکھ روپے نذرانہ قبول کر لیں۔ اور جس کو بھیجا تھا اس کو کہا کہ اگر امام صاحب قبول نہ کرے نا تو ان کو عرض کرنا کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے تو غریبوں کو دے دینا۔ جب امام صاحب کے پاس سنو، یہ تھے وہ علماء جن پر حضور نے ناز فرمایا، جن کے ذمے حضور اپنا دین چھوڑ کر ساری دنیا سے تشریف لے گئے، یہ تھے وہ علماء، یہ تھے وہ علماء۔ جدوں بادشاہ دا 1 لاکھ روپے آیا نا تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ پہلے تو میرے دین دا امتحان ہویا، ہن میری دنیا دا امتحان ہونے لگا، اور یہ میرے لیے اس امتحان سے سخت امتحان ہے کہ بادشاہ آپ مجھے پیسے دینے لگ پڑے، یا اللہ یہ کیا امتحان ہے میرے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا اوے واپس لے جا، میں نے پیسے نہیں چاہیے۔ انہیں کہا حضور بادشاہ کہندا سی متوکل کہ حضرت صاحب نو عرض کرنا منگتیاں نو دے دینا، تے آپ نے فرمایا میرے گھر دے مقابلے بادشاہ دے محل دے باہر زیادہ منگتے آندے، اے واپس لے جا، بادشاہ نو کہنا منگتیاں نو اپنے ہاتھ نال دے وے، احمد بن حنبل تیرے پیسے لے کے سوالیاں نو بھی نہیں دینے۔ ہاں یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج بھی اسلام ناز کرتا ہے، ہاں آج بھی اسلام ناز کرتا ہے جن پر۔ اور جدو امام احمد بن حنبل نو کوڑے مروان والے وہ بھی مولوی سن جنہوں امام احمد بن حنبل نو کوڑے مروائے۔ ہاں یہ ہر دور چ لوگ رہے، کوئی نویں تھوڑے ہن۔ امام احمد بن حنبل نو جدو کوڑے لگ رہے سن نہ اٹھو تے آپ فرماندے سن قولوا لآل البدع بیننا و بینکم الجنائز، فرماؤ نا بتیاں نو کہہ دینا کہ ساڈے اور تہاڈے درمیان جنازے فیصلہ کر دین گے۔ تے جدو امام احمد بن حنبل دنیا تو گئے تے 17 لاکھ لوگوں نے جنازے میں شرکت کی تھی، 17 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ تے جدو امام صاحب نو کوڑے مروائے سن نا، 5واں بندہ کوئی نہیں سی انہاں دی چارپائی چاہن والا۔ تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ، او ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ او اے مولوی سن امام مجدد الفسانی جی دی داڑھی نہ بھی لڑک پے سن۔ ہاں جی پہلوان بلائے سن جہانگیر نے، انہیں کہا یار بابی دی گردن تو جھکا دیو، تے حضرت مجدد الفسانی گردن اینج کر لئی سی تے 40 پہلوان مل کے آپ دی گردن اینج نہیں سن کر سکے۔ پھر اینج اقبال نہیں سی بولے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ایویں نہیں، اس روایت دی طرف اقبال گردن تو جھک جاتی ہے، فرمایا جے تو 40 پہلوان مل کے بھی مجدد صاحب دی گردن نہیں سن جھکا سکے، سجدہ کرانا تو بڑی دور والی بات۔ اے لوگ سن جنہ دے دم قدم نہ اسلام دیاں بہاراں۔ ہاں جی کسی نے بھوکے نہ یاری لا لئی نا تے وہ ٹریا تے کہندا اے بھوکے نہ یاری نہیں لانی چاہیے، ہر موڑ تے آدا ہے شے لے دے، کدی اے لے دے کدی اے لے دے۔ کیوں جی ہر موڑ تے دین نہ، جدوں دین تے اوکھا ویلا آوے تے تساں کھڑا کدوں ہونا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ دیاں سنتاں کنے ادا کر؟ سعید بن مسیب تابعین، حضرت عمر دے دور خلافت دے دوسرے سال پیدا ہوئے، یعنی 14 ہجری پیدا ہوئے، حضرت عمر دا دور خلافت دوسرا سال سی۔ یہ تابعین جنہاں صحابہ دی زیارت کی تھی، آپ بڑے بڑے محدث سن جنہاں دے بارے محدثین نے لکھیا کہ اسی انہاں تو بڑا کوئی عالم نہیں ویکھا اپنے دور وچ۔ عبد الملک بادشاہ نے مرن تو پہلے انہیں کہا میرا پتر ولید دی سارے بیعت کرو۔ ایک خبر
سعید بن مسیب تک مدینہ منورہ چلی گئی، آپ مسجد نبوی شریف بیٹھ کے حدیث پڑھاندے سن۔ آپ نے فرمایا تے آل ہی کوئی نہیں، میں دی بیعت کیویں کراں؟ کہندے نہیں چھوٹی برائی وڈی برائی، 72 سال ہوئے نے انہاں، ہاں جیڑا آیا اے جناب عاشق رسول ہے، یہ تو جناب بڑی میلادوں منانا، جیڑا آیا وہ دے واسطے دعاواں ٹی وی تے شروع ہو گئی ہیں۔ کیا بات ہے جناب، انہاں تے اسلام اے جے تو بندہ آیا ہی کوئی نہیں۔ اے ولید دی جدو بیعت دا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو بیعت کوئی نہیں کرنی۔ آپ دے شاگرد جنہاں وچ حضرت عبداللہ بن عمر دے پتر، حضرت عمر دے پوترے حضرت سالم اور بھی بڑے بڑے تابعین وہ آ گئے، انہوں نے کہا حضور تہاڈا خاص انہیں نا لیا کہ سعید بن مسیب کو ضرور بیعت لینی، جے بیعت نہ لوے تو قتل تک تہاڈے بارے آرڈر ہو چکے، تانوں بیعت کرنی پینی۔ پھر یا بیعت تو بچنا ہے تو پھر وہ 3 طریقے، اج زور تو بعد مسجد نبی شریف وچ بیعت ہونی تے تسی اذان ہوئے تے اج نماز پڑھن نہ ہو، گھر وچ بیٹھے رہو، تہاڈوں بیعت لین کسی نہیں آنا۔ سنو جی، یہ تھے دین کے وارث۔ آپ نے فرمایا جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز میرے کان میں آئے گی تو مسجد نبوی شریف میں نے ضرور آنا ہے، اذان سن کر تو میں نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آنا ہے، تو جدو تہاڈے کول وہ سرکاری بندے آنے کہ جناب بیعت تسی کر دیو تو تسی چپ رہنا، نہ ہاں نہ نا۔ تو آپ نے فرمایا میرا چپ رہنا بھی رضا دی دلیل ہونی، لوگا کہنا ہے بھائی سعید بن مسیب بیعت کر لئی بس ٹھیک ہے، میری چپ جڑی ہے خاموشی بڑی خطرناک ہے، میں کہاں گا نہ اہل ہے میں بیعت نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر حضور آخری ہے تانوں بچان دا طریقہ ہے کہ تسی آج اس ستون نہ بہ کے حدیث پڑھانے ہو، ادھر پڑھا لو آج پری طرف، وہ اتنے آن گے تو واپس چلے جان گے، بھائی کوئی نہیں آج آئے ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا فرقم من المخلوق، فرمایا مخلوق کے ڈر سے میں اپنی جگہ بدل لوں۔ ان پر حضور نے ناز فرمایا، یہ تھے وہ علماء۔ آپ نے فرمایا میں بیعت نہیں کرنی، ساڑھے مقابلے بڑے بڑے پیراں تے مولویاں انہوں نے ووٹ دیتے، تے پھر کہندے نا سی دین دے بارے سے، تے مسجد نبوی شریف وچ بیٹھے محدث کہے نہیں یہ تے آل ہی کوئی نہیں، تے ہوئے تابعین دا دور مولانا، 1400 سال تو بعد آج حکمرانوں کے لیے دعائیں مانگنا اور رونا تو اور بات ہے نا، تے ہوئے مسجد نبوی شریف تابعین دا دور ہوئے جن حضور فرمان خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم۔ تے سعید بن مسیب کا میں بیعت نہیں کرنی، بیعت نہ کی تھی، انہیں باہر لے گئے پکڑ کے بازار 50 کوڑے مارے، فرمایا میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں میں نے اس کی بیعت نہیں کرنی۔ یہ وہ علماء تھے جن پر حضور نے ناز فرمایا، اور انہی کی وجہ سے قیامت تک انشاءاللہ دین ایسی رہنا ہے۔ پریشان نہ ہویا کرو تسی، پریشان ہونے والی کیڑی بات، یہی تو مولانا جڑی حضور نے فرمایا نا جڑی پوری دنیا تانوں مارن واسطے، میں ہن اس حدیث تے غور کرنا بھی وہ صرف مارن واسطے ہی نہیں، پوری دنیا تہاڈی مسیتاں بند کرانا آ جانی، تہاڈے حرم بند کرا جانے، ہاں جی تانوں جناب طرح پوری دنیا جے ٹوٹ پوے گی تہاڈے اوتے، حضور نے فرمایا نا صرف یہ تو نہیں نا، ہن تے ٹوٹ نہیں پئی، ہن دوسرے طریقے نال پہلے نیٹو جماعت امریکہ کٹھے ہو کے ٹوٹ پے، ہن انہاں کہا نہیں انج نہیں اسلام دے خلاف سازش پوری ہوندی، پھر ہن کرونا لیاؤ، تے کرونا دے ذریعے جناب انہوں نے کہو کہ جی نہیں کرونا آ رہا جی، کیوں جی وہ 5000 تے جانور ویک رہا ہے منڈی وچ، 5000 جانور تے 5000 بندہ، تے اتھے کرونا نہ لگیا تے مسیتی اج نال کھڑے ہونا اللہ اکبر کہنا کرونا لگ جانا۔ منڈی میں نے دسیا نے بھائی اکبری منڈی مولانا گئے تے کہنے لگے بندے تے بندہ، تے اتھے کرونا نہ لگیا، کیوں جی نماز تراویح کہ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون، وہ نہ کرونا لگ جانا، پیچھے ہاتھ پڑے قرآن بندہ سن رہا الرحمن علم القرآن، کرونا آ جانا ہے اتنے بھائی۔ حضور نے فرمایا پوری دنیا ٹوٹ پوے گی نا، ایک صحابی اٹھ کھڑے حضور مسلمان کم ہون گے، فرمایا نہیں بڑی تعداد ہوئی، پاکستان مولوی دی تعداد بھی نہیں گنی جا سکتی، تے پیراں دی تے سجادہ نشیناں دی تے صاحبزادیاں دی تے نعت خاناں دی تے قاریاں دی۔ حضور نے فرمایا وَيَكُونُ، اس زمانے پھر کی ہونا ہے وَيَكُونُ الْمَطَرُ كَيْزًا وَالْوَلَدُ غَيْزًا وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فرمایا ایک وقت آنا ہے جب بارشاں جڑیاں وہ خطرناک بن جان گیاں، اولاد جڑی وہ غصے والی ہو جائے گی، گل گل نہ پیو نو ماں نو پہ جاوے گی، ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کون سے زمانے کی بات، آپ ماں تو پرانے زمانے دی تو گلاں کرنی،
حضور نے فرمایا اولاداں گرم ہو جان گیاں، بارشاں خطرناک، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، پھر اس زمانے العمراء فسقتن، بادشاہ بدکار ہو جان گے، وَوُزَرَاءُ خَوَنَتن، اور وزیر جڑے ہون گے وہ بددیانت ہو جان گے، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عُمَرَاءُ فَسَقَةٌ وَوُزَرَاءُ خَوَنَةٌ، وزیر بددیانت ہو جان گے، اللہ، وَعُرَفَاءُ كَذَبَةٌ، صوفی جھوٹے ہو جان گے، صوفی جھوٹے ہو جان گے، وَقُرَّاءُ فَجَرَةٌ، قاری بدکار ہو جان گے، وَعُلَمَاءُ دَہَنَةٌ، اور علماء مداحنت کا شکار ہو جان گے۔ حکومت سے معاہدے ہو گئے، ہاں جی، 5 فٹ تک کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، معاہدے ہو گئے، معاہدے کی پاسداری بڑی ضروری ہے، تے جیڑا کلمہ پڑھیا نے ایدہ کوئی معاہدہ کوئی نہیں، تھوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا نے ایدے تقاضے کوئی نہیں۔ اقبال تے کہندا سی یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ مولوی علماء دہنتن، فرمایا مولوی مداحنت کا شکار ہو جان گے، نہیں 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 نہیں، اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ مسجدوں میں تراویح نہ ہو، اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ 5 فٹ پر کھڑا ہو کر با جماعت نماز پڑھی جائے۔ دسو نا قوم نو کہ رسول اللہ جی نماز پڑھائی، پھر خلفائے راشدین پڑھائی، پھر تابعین پڑھائی، پھر تبع تابعین پڑھائی، پھر چلدے آج دن تک امت کو بڑے بڑیاں واقعات ہوئے، بڑے بڑے حالات آئے، دسو نا پھر قوم نو یہ بھی نال دسو وضاحت تو ایک تعاون دی گل لے کے تے پھر وہ حدیث دیاں وضاحتاں بھی۔ ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو میرے نال چنگے بھلے الجھ پے مولانا، وہ کہن جی ٹی وی تے اے گل چل رہی، میں اے دا پھر مطلب کیا ہویا؟ میں کہا بہ جاؤ میں تانوں سمجھانا اے دا مطلب۔ جدوں میں دسیا میں کہا اعلیٰ حضرت بریلوی اس حدیث دی وضاحت انج کی تھی، انہوں نے کہا پھر سانو اگلی پھر گل کیوں نہیں دستے؟ میں کہا اقبال کہنا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ جیر تواڈے ذمہ اللہ نے اپنے دین دی کوئی حفاظت لائی تے حفاظت کرو۔ منڈیاں وچ کوئی نہیں مسئلہ جی، بینکاں وچ کوئی نہیں مسئلہ، سبزی منڈی وچ کوئی نہیں، ڈنگراں دی منڈی وچ کوئی نہیں، تے مسیتی ایڈا کرونا تاڑی کھڑا ویسی جدوں مولوی مسلے تے کھڑا ہوئے گا پیچھے اللہ اکبر ہوئے گی تے بھج کے کرونے نہ لینا ہے سن۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ کیسے کس طرف امت کو لے جا رہے ہو؟ نہ دین وہی رہنا ہے، بدلے گا زمانہ قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا، اور فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن برخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں۔